پیش کی ہے۔ باقی محکمے کے عملے نے بھی اور ضلعی انتظامیہ نے بھی جو محکمہ احاطہ کے بابت جو بھی کمی بیشی ہے اس کے بارے میں آج انہوں نے کہا۔ انشاءاللہ ہم لوگ بھی بھرپور کوشش کریں گے، جی ایم صاحب خود بھی کوشش کریں گے، سی ایم صاحب بھی ذاتی طور پر اس محکمے کی فروغ کے لیے، اس کی فعالیت کے لیے کردار ادا کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی بھرپور تعاون کا سی ایم صاحب نے یقین دہانی بھی کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے حساب سے 112 کی جو قربانیاں ابھی تک ہے، مزید اور بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں اچھے باصلاحیت ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں کہ اس کی فعالیت کے لیے مزید جو نفری کمی ہے ان کی پورا کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے جو بھرپور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم سینئر منسٹر راجہ زکریا صاحب، پہلے آپ تو گانچے میں ہم سب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، ساتھ میں ہمارا سیکرٹری صاحب رضا صاحب، ہمارا بوا محترم دیگر شخصیت پی ٹی آئی نوجوان کن سورج ڈی سی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمت کرتے رہے ادھر گانچے میں، ایکسن صاحب، دیگر شخصیت گاؤں صحافی صاحب، السلام علیکم۔ گانچے اوورآل بہت سارا ایشو ہے گانچے میں، گانچے ایک مسلستان ہے۔ اس سے پہلے خیر بہرحال اب کسی کے اوپر تنقید کرنے والی بات نہیں ہے، وقت گزر گیا، اب انشاءاللہ تعالی نئی حکومت آئے ہیں، ان کا اور پی ٹی آئی کا اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی خصوصی طور پر گانچے کے لیے اس دن اسپیچ میں بھی کہا کہ ہم گانچے کے لیے خصوصی توجہ دیں گا۔ گانچے میں ایجوکیشن کے بارے میں ایمرجنسی نافذ کیا ہے، یہاں پر ایجوکیشن کا بھی بہت ایشو ہے، ہیلتھ کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے، ڈاکٹرز کی کمی ہے، ایون یہاں گائنی بھی نہیں ہے۔ گائنی کے لیے ہم ہفتہ پہلے جا کے ادھر چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ملاقات ہوا اور ہیلتھ سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوا، انہوں نے یقین دہانی کیا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ بہت جلد جدھر ہاسپٹلوں میں ڈاکٹرز کی کمی ہے یا دیگر ایشو سارا جو ہے بہت جلد حل ہوگا، اور گائنی پہ آ رہا ہے۔ باقی یہ ریسکیو کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے تشریف لایا، ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ اب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی حکومت ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس محکمے کے ساتھ مل کے جو بھی ممکن کام ہوگا گانچے کے لیے، نئے گاڑیاں آئے گا، سٹاف اچھے ہوگا، تو گانچے میں اوورآل بہت سارا ایشو ہے یہاں ہمارا 2 منٹ میں گن کے ختم ہونے والے ایشو ہی نہیں ہے۔ تو ہم پورا کوشش کرے گا ہر محکمے میں کرپشن نہیں ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو، ہر محکمے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ فالوز کرے گا۔ اور میرا بار بار ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے جن لوگوں کو عہدہ ملا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اچھے پوسٹ دیا ہوئے ہیں، اپنی پوسٹ کو اللہ نے جو دیا ہے اس پوسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس غریب عوام کے لیے آپ سب نے مل کے خدمت کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ابھی حال ہی دنوں میں آیا ہیں، میرے بھی آپ لوگوں سے کمنٹمنٹ ہے کہ میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے ہمیں 1 روپیہ کی کرپشن کی ضرورت میں، اور ہم قوم کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں قوم کے امنگ کے اوپر اترنے کے لیے۔ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے، اس حکومت کی مہربانی سے پہلا پروجیکٹ ہمیں 1 ارب سے زیادہ پروجیکٹ ملا ہوا ہے، اس کو ہم نے جہاں جس جگہ کے ضرورت کے حساب سے اس کو تقسیمات پہ سے کہیں کسی کو شکایت کا موقع نہیں رکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے بہت کچھ ہوگا۔ اس بہت کچھ ہونے میں میرا سب سے عرض یہ ہے، کسی بھی جگہ کے لیے خصوصاً گانچے میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ الیکشن کا پروسیس ختم ہو گیا، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، آؤ مل کے گانچے کے لیے کام کریں، آؤ مل کے پاکستان کے لیے کام کریں، آؤ مل کے اس قوم کے لیے اٹھائیں۔ تو وہاں پر بھی کچھ لوگ ایشو بناتے ہیں، حاجی حمید صاحب لوگوں سے عرض کر رہا ہے کہ آ کے کریں، ہم سب مل کے کرنا ہے، ہم کسی سے عرض کرتے ہیں آؤ مل کے کام کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ہم سب مل کے کرنا ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ تعالی پہلی دفعہ الیکشن لڑ کے آیا، 1 ارب روپے سے زیادہ جو ہے گانچے کے لیے ہم نے اسکیمیں رکھا ہے، اور کچھ پیسے بھی رکھا ہوا ہے، جہاں
کوئی چھوٹا موٹا لنکس روڈ ہے، واٹر سپلائی ہے. خپولے میں تقریباً 12 کروڑ روپے ابھی رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرورت پڑے گا تو اور اضافہ ہوگا. خپولہ ہسپتال کے لیے تقریباً 14 کروڑ روپیہ کا اسکین مشین آ رہا ہے، اور وہ کیا نام ہے، ہسپتال کے تقریباً 20 کروڑ روپے سے زیادہ جو سب سے ضروری چیز تھا اس کے لیے پیسے رکھا ہوا ہے. آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ذہن میں رکھو، گانچے میں کہیں پر بھی کرپشن کا ہوگا تو ادھر پردہ نہیں ڈالنا. ادھر آپ سب نے مل کے، خصوصاً میڈیا سے میرا عرض ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. اگر کچھ ہو رہا ہے ہم سب مل کے غلط چیز جو کبھی ہونے ہی نہیں دوں گا. ایمانداری سے کام کرے گا، ایمانداری کے ساتھ چلے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تبدیلی سمجھ لو آ گیا ہے. آپ کو 1 ارب روپیہ کا ابھی مل رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے اس میں اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں. تو گانچے میں 17 ارب روپیہ کا جو ہے ادھر پاور ہاؤس بن رہا ہے واڑی میں، اس سے بڑا گانچے کے لیے کیا ہو چاہیے. علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارا امیدیں. یہ ہمارا راج صاحب نے بھی عرض کیا، ہمارے سینئر منسٹر صاحب ہیں، بڑا اچھا سوچ کا مالک ہے. اس سے پہلے جب الیکشن میں نہیں تھا تب بھی ان کے خدمات جو ہے پورے جی بی میں مشہور ہیں. تو ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس ایشو کو حل کرے گا. سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. تنقید کرنا بالکل حق ہے. اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں ہمیں مت چھوڑو. ایسے ہی جو ہے نا، ایسے کوئی ایشو غیر ضروری ایشو بنا لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. یہ چیزیں مناسب وہ نہیں ہیں. آپ کا گائنی کے لیے چیف سیکرٹری کے پاس جا کے میں نے کہا ہمیں ہر حال میں گائنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک تھا وہ چلا گیا. بڑے مہربانی. پھر انہوں نے کال کر کے اپنے سیکرٹری ہیلتھ کو کال کر کے، آپ کا یہ بھی ہو رہا ہے، جو ڈاکٹر ادھر نہیں ہے، جو ادھر سے سیلری لے رہے اس کا ہم لسٹ لے کے جانا ہے. ابھی انہوں نے کہا آپ لسٹ لے کے آؤ، وہ ڈاکٹر ادھر آئے گا. مزید ہسپتال کے لیے ابھی یہ جون میں بہت سارا چیزیں آ گئی، مشینری کی ضرورت ہو، ڈاکٹر کی ضرورت ہو، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. ابھی ٹراما سینٹر کے لیے بھی پیسے رکھا ہوا ہے. اور بھی کوئی آپ ایشو وہ کرو، یہ چیز ضروری ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہماری پورا اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. ہم بےایمانی نہیں کرنا ہے، ہم ایمانداری سے چلنا ہے. جہاں ایمانداری سے چلے گا تو اللہ کی ذات ہے خود بخود اس سسٹم کو چلے گا اور آگے چلتے رہے گا. آپ کا آنے کا کانچے میں بہت بہت شکریہ. باقی کا یہ جو کوآرڈینیٹر صاحب جناب آپ کوئی بات کریں پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حضرت حمید صاحب، راجہ صاحب، ڈائریکٹر جنرل صاحب، ڈی سی صاحب، باقی صحافی حضرات اور باقی پارٹی ورکرز، معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت ہی عام ہیں. ابھی ریسکیو 1122 پاکستان میں اسٹیبلش ہو کے اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا، 20-30 سال میں. محسوس یہ ہو گیا کہ عوام کی اتنی ضرورت کی چیز تھی، اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیلا ہے. ورنہ بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک پھیلا نہیں ہے. ریسکیو 1122 پھیلنے کی وجہ یہی ہے، اس کی عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس میں جو چیزیں ضرورت ہے وہ اپنے طور تو نہیں حل ہو سکتا. اس کے لیے باقاعدہ قومی لیول پہ منسٹر صاحبان اس کے لیے باقاعدہ لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی طرف سے فنڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مجھے پتہ چلا کہ اس میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈیولپمنٹ اسکیم کے اگینسٹ ہیں. میں ٹوٹل کے خلاف ہوں اس چیز کے. ٹوٹل اس سے جو ہے نا ہمارا ڈیولپمنٹ اسکیم متاثر ہوگا. ڈیولپمنٹ اسکیم کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ پوسٹنگ کریٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے منسٹر لیول پہ یا سی ایم لیول پہ جو بھی ہمارے سورسز ہیں اس کو استعمال کر کے. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ چیز آپ نے دیکھا کہ گانچے جب کہتے ہیں تو یہ پنڈی لاہور کی طرح ایک چھوٹے سے کلومیٹر کے مربع میں پھیلا ہوا ڈسٹرکٹ تو نہیں ہے، یہ سینکڑوں کلومیٹر میں پھیلا ہوا ڈسٹرکٹ ہے. تو بہت سے آبادی یہاں سے آگے سیاچن میں بستے ہیں، بہت سے آبادی ڈاولی میں بستے ہیں، تھلے وغیرہ میں. تو میرا ریکویسٹ اس وقت بھی یہ تھا اور اب بھی یہی ہے کہ اس کے لیے چلو آپ اسی ٹائپ کے ہر جگہ تو نہیں بنا سکتے ہیں، وہاں پر کم از کم ایک ایسا انفارمیشن کوئی ٹیم رکھے جو وہاں پر کوئی آگ لگے یا کوئی دریا میں کوئی غرق ہو جائے یا کوئی پہاڑ سے گر جائے تو فوری طور پر یہاں پر اطلاع دے سکے. کیونکہ بہت سے اغرب ایسے لوگ ایسے بھی ہیں جو 1122 کال بھی نہیں کر سکتے ہیں.
تو وہاں پر اپنا کوئی 2-3 بندوں کا ایک عملہ وہاں پر بیٹھیں، جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہاں پر ڈبل میں رکھا ہے، تو اس طرح میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ اسی طرح تھرگس میں بھی رکھ لیں. انشاءاللہ ارینجمنٹ ہم جس حساب سے مل کے کر لوں گا، نہیں تو انشاءاللہ ہم اگر پیسے بھی اگر میں نے خود بھی تقریباً 37-38 کروڑ کا میں نے اسکیم جیسے ہم صاحب کو بتایا ہے کہ اگر وہ مجھے نہیں دے سکتا ہے تو اپنے ہی نام پہ بھی دے دیں، ویسے مجھے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سیم صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اگر اس میں پیسے کچھ ہمارے پاس ہو گیا تو ہم وہاں پر بھی آپ کی مدد کریں گے کوئی کوارٹر شیٹر کے لیے، ورنہ ہم جس حساب سے مل کر وہاں آپ کے 2-3 بندوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو میں آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں کہ اس طرح اہم ایشو کے لیے آپ یہاں پر جمع ہو گئے. خصوصاً صحافی حضرات نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس چیز پر بحث ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. بحث سے ہی تو ہمارا راستہ کھلتا ہے آگے ترقی کے، اور آگے ضرورت کی چیزیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. السلام ورحمۃ اللہ. ڈی جی صاحب، ڈائریکٹر جنرل صاحب اس محکمے کا ذمہ دار بھی ہیں، تو ڈائریکٹر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. ڈائریکٹر صاحب اس محکمے کے بارے میں شروع سے آخر تک جو کچھ کارکردگی رہا ہے وہ آپ کے وسائل. Honorable Senior Minister, Honorable Minister LJNRD, respected Coordinator, respected Deputy Commissioner صاحب, respected ایکشن صاحب، میرے ریسکیو کے جان باز ساتھیوں اور ہمارے بہت ہی محترم ساتھی حضرات جو میڈیا سے تعلق ہے، آپ سب ادھر ہیں، اور دیگر دوست، آپ سب کا شکریہ. سب سے پہلے میں دلی طور پر سینئر منسٹر صاحب اور دیگر منسٹر صاحبان اور تمام مہمانوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات سے ٹائم نکال کر آج کی اس اہم ایونٹ میں آئے، اور اس بلڈنگ کا آپ سب نے سینئر منسٹر اور منسٹر LJNRD کے ساتھ مل کے اس کا افتتاح کیا. آپ سب کو بہت مبارک ہو. ریسکیو 112 جو ہے، جو ایمرجنسی سروس ہے گلگت بلتستان میں، 2012 میں یہ سروس شروع ہو گئی ہے، اور اس کو پنجاب کی جو ایمرجنسی سروس ہے ریسکیو 112 اس کے انالوجی پہ یہاں پہ یہ سروس تعین کیا گیا ہے. آپ خوش قسمت ہیں، اس دور کے ہمارے جو بھی گورنرز تھے انہوں نے یہاں پہ اس پروجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ایڈمنسٹریشن کی مدد سے، PWD کی مدد سے. تو یہاں پہ بلڈنگ کی اپروول ہو گئی، پھر اس کے جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ کر کے آج الحمدللہ ریسکیو 112 GB ایمرجنسی سروس کی بلڈنگ گلگت بلتستان میں اپنی بلڈنگ آج پہلی گانچے میں مکمل ہونے کے بعد محکمے کے ہینڈ اوور کیا گیا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ جو ہے گانچے کے ہمارے نمائندوں کو بھی پلس ہمارے ایڈمنسٹریشن کو بھی جاتا ہے کہ یہاں سے ہم نے آج اس ملک کے یا ہمارے گلگت بلتستان کے کونے سے بلڈنگ یہاں پہلی بلڈنگ بن گئی ہے. باقی ہمارے بڑے ڈسٹرکس ہیں، حالانکہ گلگت کیپٹل ہے، اسکردو ہمارا بڑا سٹی ہے، ڈسٹرکٹ ہے، وہاں ہماری اپنی بلڈنگ نہیں ہے. اب تک ہم ایڈمنسٹریشن کی مدد لے کے ان بلڈنگوں پر اپنے آفیسز بنا کے چلا رہے ہیں. اس کے بعد رہی بات کہ جو سروسز ہیں ہمارے GB ایمرجنسی سروس ریسکیو 112، یہ 2012 میں شروع ہونے کے بعد یہ ریگولر فنڈ کے اگینسٹ، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، ریگولر فنڈز کے اگینسٹ میں یہ مکمل چل رہا ہے. تو آپ کو خود پتہ ہے کہ جو ریگولر فنڈ ہے، بجٹ ہے کتنا ہے، اور اسے ڈپارٹمنٹ کیسے چلتے ہیں. بہرحال پھر بھی یہاں پہ اس وقت تک ہمارے گلگت ڈسٹرکٹ، اسکردو، گانچے، دیامر، استور میں یہ سروس فنکشنل ہے، اور باقی ڈسٹرکوں میں یہ پائپ لائن میں ہے. یہاں اسٹاف کی ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، کچھ کمی بیشی ضرور ہے، اور خوش قسمتی سے ریسکیو 112 کے اندر جو اسٹاف کی امپلائمنٹ ہو گئی ہے، ان اسٹاف کی امپلائمنٹ کے بعد ان کو پنجاب کی جو ایمرجنسی سروس ہے وہاں سے ان کو باقاعدہ ٹرین کرایا گیا ہے. اور یہ ایک یونیفارم پرسنل سروس ہے، جس طرح ہماری پولیس کی فورس ہے، آرمی کی فورس ہے، یہ بھی اسی طرح کی ایک فورس ہے، اور یہ 24 آورس عوام کی سروس کے لیے موجود ہیں. محکمہ نیا ہونے کی وجہ سے کچھ کمی یا کمزوریاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے اندر جو ریسکیورس ہیں یہ ٹرین ہے. البتہ کچھ ڈسٹرکٹس میں شروع میں جو گاڑیاں آئی تھی
یا تو کچھ سول ڈیفنس سے یا محکمے نے خود لی تھی، وہ ہمارا ٹرین، ہمارے روڈز، ہمارا یہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے، بجٹ کی کمی کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایمرجنسی میں فوراً رسپانس کر سکے۔ اس کے لیے محکمہ نے ورکنگ کرنے کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ تک کیس پہنچایا ہے کہ ہمیں ایڈیشنل فنڈ دیا جائے، اس میں سے یہ جو خراب گاڑیاں ہیں ان کی ریپیئر مینٹیننس بھی ہو سکے۔ ساتھ میں منسٹر صاحبان کے نالج میں لاؤں اور میڈیا دوستوں کا بھی کہ اللہ کی مہربانی سے ہمارا ایک پروجیکٹ اپروو ہوا ہے جس میں 35 کروڑ کی گاڑیاں اور ایکوپمنٹ آ رہے ہیں۔ تو اس میں جن ڈسٹرکٹس میں گاڑیوں کی کمی ہے ان کے لیے گاڑیاں اور جو ایکوپمنٹس ہمارا جو آپریشن سے ریلیٹڈ ہے، کنٹرول روم اور دیگر ہمارے کشتیاں ہوتی ہیں، کیمرے ہوتے ہیں، وہ سامان بھی اس پروجیکٹ کے تھرو ہم میٹ کریں گے جہاں بھی نیڈ ہوگی، اور اس نیڈ کے مطابق وہاں سے ایشو ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ شگر اور کھرمنگ میں بھی یہ سروس سٹارٹ ہونے والی ہے۔ ایک ہمارے پاس پروجیکٹ ہے، اس کے اندر پروویژن ہے جو NDMRF کہلاتا ہے، جس کی 70% فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ سے یا اس NDMRF پروجیکٹ سے ہے۔ 70 سے 30 اپنا 100 میں سے 70% وہاں سے ہے، تو 30% ہمارے GB گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جولائی میں ٹینڈر ہونے کے بعد اگست ستمبر تک یہ میچور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو GB ایمرجنسی سروس ریسکیو 112 ہے، یہ ایک ایمرجنسی سروس ہے، اور ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 30 کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پورا انسانیت کو بچایا۔ یہ ریسکیو 112 کا ویژن مشن ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی آگ لگ جائے اور جو 112 جو ٹول فری نمبر ہے ریسکیو 112، اس پہ کوئی بھی کالر کی کال آ جائے، فوراً اس آگ بجھانے کے لیے TFC کی جو فائر ٹینڈنٹ گاڑیاں ہیں وہ پلس ہماری ایمبولینس کی گاڑیاں جاتی ہیں، وہاں پہ رسپونڈ کرتی ہیں۔ پھر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ ایکسیڈنٹ میں فوری طور پر پہنچ کر ہمارے پاس ٹرین اسٹاف ہے، نرسنگ TMI کہلاتے ہیں، اور وہ فوراً جاتے ہیں، وہاں جا کر EMTs اس آپریشن کو، اس ایمرجنسی کو ڈیل کرتے ہیں، فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، اس کے بعد قریبی ہسپتال تک ان کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح واٹر کی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کلائمیٹ کی ہو سکتی ہے، نیچرل کوئی ہیزرڈ ہو سکتا ہے، قدرتی کوئی آفات آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ آج میڈیا کے دوستوں کے تھرو میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام سے، جہاں بھی وہ ہمیں سن رہے ہیں، یہ ریکویسٹ ہوگی، ہمارے اس ٹول فری نمبر پہ کالیں آتی ہیں اور بہت سارے کالرز فیک کال کرتے ہیں، بچوں کے ذریعے سے کالیں ہوتی ہیں، تو جو اصل حقدار یا ایمرجنسی ہے اس وقت وہ لائن میں رہتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو کال نہیں مل جاتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس سروس کو مس یوز نہ کرے کائنڈلی، جو جینین کیس ہے اور جو فیکچول پوزیشن ہے اس کے مطابق کال کریں، تو یہ جو ادارے کے ریسکیورز ہیں فوری طور پر آئیں گے اور اس ایمرجنسی کو ڈیل کریں گے۔ دوسرا، ہمارے شہریوں کی تھوڑی سی غلط عادت ہو گئی ہے، کسی کے سر میں درد ہو گیا یا پاؤں میں ہلکی سی تکلیف ہو گئی یا کھانا تھوڑا زیادہ کھا کے پیٹ میں تکلیف ہو گیا، ریسکیو 112 کر کے کال کرتے ہیں، جی ایمبولینس بھیجیں۔ اب یہ ایمبولینس ہر عام بیمار یا پیٹ میں درد ہونے والا نارمل کیسز کے لیے نہیں ہے، یہ ایمرجنسی کے لیے ہے۔ اسی طرح نارمل کوئی ڈیتھس ہو جاتی ہیں تو ہمارے شہری فون کرتے ہیں، جی وہ مورچری وہیکل بھجوا دیں، جی وہ ڈیتھ باڈی کو ادھر سے اٹھا کے فلان گاؤں لے جانا ہے، فلان علاقہ لے جانا ہے۔ ویئرس یہ نارمل ہم انسان ہے، ظاہری بات ہے، اموات بھی ہوتی رہتی ہیں، بیماریاں بھی ہلکی پھلکی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ صرف ایمرجنسی سروس ہے جو میں نے پہلے گزارش کیا، یہ ہر نارمل کیس کے لیے نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اس ہاسپٹل میں مریض ہے اس کو ادھر شفٹ کرنا ہے، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ گاڑیوں کی حالت آپ نے دیکھ لیا، ایمبولینسز کی بھی، فائر کی گاڑیاں بھی،
ٹرین ہمارا مشکل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، روڈ کچے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بجٹ یا ریسورسز نہیں ہیں۔ شہریوں کے ان تمام مسائل کو ہم تب ڈیل کر سکیں گے جب NDMRF کی یہ گاڑیاں آئیں گی، اور پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ایمبولینس اور بجٹ سارا مل جائے گا۔ سول ڈیفنس کے یہ ادارے ہم میں ضم ہوں گے جو کہ پائپ لائن میں ہیں۔ پھر جس طرح پنجاب اور KPK کوئک رسپانس تمام ایشوز کو ڈیل کرتا ہے، میڈیکل کے تمام ایمرجنسیز کو ڈیل کرتا ہے، وہ انشاءاللہ گلگت بلتستان میں بھی ہوگا۔ اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ فی الحال اس وقت جو میں نے ریکویسٹ کیا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، منسٹر صاحبان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، صرف یہ ایمرجنسیز کو ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ فائر، روڈ ایکسیڈنٹ، میڈیکل ایمرجنسی اور دیگر جو میں نے بتایا یہ ہے۔ تو آپ سب کا تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔